جب سے مالکن کو پتہ چلا تھا ان کا بیٹا پاکستان واپس آ رہا ہے، تب سے ان کے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ اولاد چیز ہی ایسی ہے۔ میں نے ٹھنڈی آ بھری، مجھے اپنا بیٹا یاد آنے لگا جو اب اس دنیا میں نہیں تھا۔ میں مالک کی لمبی عمر کی دعا کرنے لگی، اللہ کسی ماں کو یہ دکھ نہ دکھائے۔ ساری حویلی کو بریک بینی سے صاف کیا جا رہا تھا۔ ملازمین کو سختی سے سمجھایا گیا تھا کہ وہ اپنا کام ایمانداری سے کریں۔ اگر وہ اپنا کام اچھے طریقے سے کرتے ہیں تو انہیں بونس ملے گا۔ ساری حویلی کو ملازمین کے برابر حصوں میں بانٹ دیا گیا۔ ہر ملازم کو ایک حصہ صاف کرنے کا حکم دیا گیا۔ مجھے حویلی کی دوسری منزل کے کچھ کمرے صاف کرنے کا موقع ملا۔ مجھے سیڑھیاں چڑھنے میں تھوڑی سی دقت ہوتی تھی، مگر بونس کا سن کر وہ تھکاوٹ بھی دور ہو جاتی۔ مجھے کچھ پیسوں کی اشد ضرورت تھی، اسی لیے میں اچھے طریقے سے کام کر رہی تھی اور چاہتی تھی کہ مالکن کو کوئی شکایت نہ ملے۔ وہ مجھے پسند کرتی تھی اور اپنے ذاتی کام بھی مجھ سے کروایا کرتی۔ میں نے اتنی ایمانداری سے کام کیا کہ میری ایمانداری اور محنت کی وہ قائل ہو چکی تھی، اور اب انہوں نے ساری حویلی صاف کروانے کی ذمہ داری بھی مجھے سونپ رکھی تھی۔ میں اپنے حصے کا کام کر کے باقی سب پر توجہ دے رہی تھی کہ کون کیسے کام کر رہا ہے، اور یہی میرے کام میں شامل تھا۔ ابھی چھوٹے صاحب کے آنے میں 10 دن پڑے تھے اور ابھی سے ہی حویلی کو صاف کیا جا رہا تھا۔ لون کی صفائی ہو رہی تھی اور وہاں نایاب پودے اگائے جا رہے تھے۔ مالی رکھ لیا گیا تھا جو پودوں کی کانٹ چھانٹ کر رہا تھا۔ حویلی میں خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ ملازمین کو خوشی تھی کہ چھوٹے صاحب آئیں گے تو روزانہ نت نئے کھانے بنیں گے اور انہیں بھی یہ کھانے کھانے کا موقع ملے گا، جبکہ حویلی کے افراد اس لیے خوش تھے کہ ان کا اکلوتا وارث، ان کا اکلوتا بیٹا گھر واپس آ رہا تھا۔ ابھی میں کچن میں کھانے کے انتظامات دیکھ کر نکلی ہی تھی جب ممتاز بیگم بڑبڑاتے ہوئے آئیں اور کہنے لگیں کہ فرزانہ جلدی کرو، شہید 10 دن بعد آنے کی بجائے آ جا رہا ہے۔ وہ خاصی خواص بافتہ تھیں، انہیں دیکھ کر میں بھی مسکرا دی۔ مائیں بھی عجیب ہوتی ہیں، بچوں کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتی ہیں، اور وہ اتنی پرجوش تھیں کہ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کر رہی ہیں۔ صبح سے کچن کے وہ 10 چکر لگا چکی تھیں اور دیکھ چکی تھیں کہ کیا کیا بن رہا ہے۔ ان کو پرجوش دیکھ کر مجھے بھی اچھا لگ رہا تھا۔ وہ بالکل میری دوست جیسی تھیں، میری مجبوریاں سمجھتیں اور ان کو حل کرنے کی کوشش بھی کرتیں، جبکہ میں بھی پوری کوشش کرتی کہ ان کی امیدوں پر پورا اتر سکوں۔ میں نے سارے انتظامات چیک کیے اور پھر ممتاز بیگم کو ہر چیز تفصیل سے بتائی۔ انہوں نے کھانا بھی اپنے بیٹے کی پسند کا بنا رکھا تھا اور وہ جانتی تھیں کہ وہ آتے ساتھ کھانا نہیں کھائے گا، مگر پھر بھی ایک ماں کو بیٹے کی طرف سے امید تھی۔ انہوں نے کچھ کھانے اپنے ہاتھوں سے بنائے تھے۔ صبح سے وہ کچن میں لگی ہوئی تھیں اور ہر چیز اپنی نگرانی میں بنوا رہی تھیں۔ شام ہوتے ہی ہم سب ملازمین نے نہا دھو کر نئے کپڑے پہنے، ہاتھوں میں پھولوں کی پتیوں والی پلیٹیں اٹھائیں اور گیٹ کے پاس اکٹھے ہو گئے۔ بی بی صاحبہ بھی صبح سے لان کے چکر کاٹ رہی تھیں۔ گھر میں اور کوئی موجود نہیں تھا۔ ممتاز بیگم کی ساس حمیدہ سلطانہ اپنی بیٹی کے گھر گئی ہوئی تھی، جبکہ بڑے صاحب آفس کے معاملات کی وجہ سے ابھی تک گھر نہیں آ پا رہے تھے۔ ممتاز بیگم کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے تھے۔ 15 برس بعد ان کا بیٹا واپس آ رہا تھا۔ وہ بہت زیادہ خوش تھی اور بار بار جذباتی ہو کر رو رہی تھی۔ آنکھوں میں ان کے آنسو تھے جو چھلکنے کو تیار تھے۔ ہر کوئی بہت خوش تھا۔ ملازمین کو اچھے انتظامات کرنے پر بونس دیا جا رہا تھا۔ ہر کسی کے چہرے پر اتنی خوشی تھی کہ مانوا انہیں قارون کا خزانہ مل گیا ہو۔ تب ہی ہارن کی آواز آئی تو ممتاز بیگم نے اپنے دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھا اور گیٹ کی جانب بڑھیں۔ گیٹ کھولا گیا تو 3-4 گاڑیاں ایک ساتھ حویلی کے اندر داخل ہوئیں، جن میں سے 2 گاڑیاں تو گارڈز کی تھیں، باقی درمیان والی گاڑی میں ممتاز بیگم کے اکلوتے بیٹے شہید درانی بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کار کے شیشے بند کیے ہوئے تھے۔ ان کی ماں پرجوش ہو کر آگے بڑھی تو وہ فوراً اترے۔ ہم نے تو سمجھا تھا کہ وہ مغرب کے انگ ڈھنگ میں ڈھل چکے ہوں گے، مگر ایسا نہیں تھا۔ وہ ابھی بھی پاکستانی لباس پہن کر آئے ہوئے تھے۔ شلوار قمیض ان پر خوب جچ رہی تھی۔ پہلے پہل تو مجھے کوئی اپنائیت محسوس نہیں ہوئی، مگر جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے چشمہ ہٹایا تو میں حیران رہ گئی۔ مجھے محسوس ہوا یہ آنکھیں میں نے پہلے بھی کہیں دیکھ رکھی ہیں۔ وہ ایسی آنکھیں نہیں تھیں جو سب کی ہوں، بلکہ وہ نیلے کلر کی آنکھیں تھیں، بہت کم لوگوں کی ہوتی ہیں۔
محسوس ہوا شاید میں نے وہ آنکھیں پہلے بھی کہیں دیکھ رکھی ہیں، مگر نظر انداز کر دیا کیونکہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ لوگ مجھ سے دور کھڑے ہوئے تھے۔ ملازمین پتیاں نچھاور کر رہی تھیں، جبکہ کچھ ملازم آگے بڑھ کے انہیں پھولوں کے ہار پہنانے لگے۔ وہ بہت زیادہ خوش تھے اور سب سے مل کر مسکرا رہے تھے، عورتوں کے سروں پر ہاتھ رکھتے اور باقی ملازمین کو گلے سے لگا رہے تھے۔ جب وہ میری طرف آئے اور میں نے ان کے چہرے کی طرف غور سے دیکھا تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میں نے یہ چہرہ پہلے بھی کہیں دیکھ رکھا ہو۔ جتنی غور سے میں انہیں دیکھ رہی تھی وہ چونک گئے اور مجھے بھی گھورنے لگے، اور ان کی آنکھوں میں شناسائی کی چمک موجود تھی، مگر وہ خود بھی حیران تھے اور سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ میں کون ہوں۔ میں نے نظر انداز کر دیا اور اچھے سے ان کو خوش آمدید کہا۔ وہ بار بار پیچھے مڑ کر مجھے دیکھ رہے تھے، پھر اندر چلے گئے۔ میرے دل کو عجیب لگ رہا تھا۔ گھبراہٹ کی وجہ سے دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی۔ میں نے ارد گرد سب کو دیکھا تو سب لوگ اندر جا چکے تھے، کیونکہ چھوٹے صاحب کے آتے ہی کھانا لگ جانا تھا اور ملازمین کے لیے بھی کھانے کا انتظام کیا جا رہا تھا۔ مجھے کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ میں دل پر ہاتھ رکھے وہیں کھڑی ہوئی تھی جو تیز رفتار سے چل رہا تھا۔ معمول سے ہٹ کر دل کی دھڑکن نے مجھے مضطرب کیا ہوا تھا۔ میں وہیں کھڑی تھی جب میری سہیلی رخسانہ آئی اور اس نے زور سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مجھے ہلایا تو میں ڈر گئی، اور اسی ڈر کے مارے میں ذرا پیچھے ہٹ گئی۔ ابھی میں گرنے ہی والی تھی جب رخسانہ نے مجھے مضبوطی سے پکڑ لیا اور کہنے لگی، بی بی تم کہاں کھوئی ہوئی ہو؟ میں تمہیں وہاں ڈھونڈ رہی تھی اور تم یہاں پاگلوں کی طرح غیر مرئی ناطے کو گھوری جا رہی ہو۔ کسے دیکھ رہی ہو؟ اس نے سامنے دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ تبھی کہنے لگی، نہ جانے کہاں کھو جاتی ہو، چلو میرے ساتھ، سب کھانا کھا رہے ہیں۔ میرا کھانا کھانے کو دل نہیں تھا، دل چاہتا تھا کہ چھوٹے صاحب کو دیکھتی رہوں۔ محسوس ہوتا تھا کہ یہ چہرہ میں نے کہیں دیکھ رکھا ہے۔ میری دوست رخسانہ کے کہنے پر میں اس کے ساتھ جا کر سب کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے لگی۔ تب ہی معلوم پڑا کہ بڑے صاحب بھی آ چکے ہیں۔ ہر کوئی کھڑا ہو گیا اور ان کا استقبال کرنے لگا۔ جو پھولوں کی پتیاں بچی ہوئی تھیں ان پر نچھاور کی گئی۔ وہ کہنے لگے، میں تو روز ہی گھر آتا ہوں، آج لگتا ہے تیاری کچھ الگ ہے۔ بیگم صاحبہ مسکراتے ہوئے کہنے لگیں، جی ہاں، کیونکہ آپ کا اکلوتا وارث پاکستان واپس آ چکا ہے۔ وہ مسکرانے لگے اور آگے بڑھ کر بیٹے کو گلے لگایا۔ میں نے ان تینوں پر غور کیا۔ شہیر بابا اپنی ماں باپ کی شکلوں سے تو نہیں ملتے تھے، پھر آخر ان کے نین نقش کس سے ملتے ہیں؟ میں ان پر غور کر رہی تھی۔ بار بار یہی خیال آ رہا تھا کہ میں نے انہیں کہیں دیکھ رکھا ہے۔ پھر سوچا، شاید روز ہی تو ان کے کمرے میں جا کر صفائی کرتی ہوں، وہاں ان کی تصویر لگی ہوئی ہے، شاید اس لیے محسوس کر رہی ہوں کہ میں نے پہلے دیکھ رکھی ہیں۔ نظر انداز کرتے ہوئے کھانا کھانے کے بعد میں نے سارے برتن سمیٹے اور پھر چائے کا دور چل پڑا۔ میں نے صاحب اور بیگم صاحبہ کے لیے چائے بنائی اور وہ سب لون میں بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ حمیدہ سلطانہ کی بیٹی سگرا بھی اپنے بچوں سمیت آ چکی تھی۔ یہ ایک بہت بڑی دعوت تھی۔ سب نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور خوب کھانے کی تعریف کی۔ میں نے سب کی داد وصول کرتی رہی کیونکہ انتظامات تو میں نے ہی دیکھے تھے۔ جب وہ سب گھر والے چائے پی چکے تو ممتاز بیگم نے مجھے اپنے پاس بلا لیا اور اپنے پاس بیٹھنے کو کہا۔ میں تو بار بار چھوٹے صاحب کو ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ بھی کبھی کبھی مجھے دیکھتے اور چونک جاتے، جیسے وہ پہچاننے کی کوشش کر رہے ہوں۔ تبھی ممتاز بیگم نے یہ بات نوٹ کر لی اور کہنے لگی، شہیر ایسے حیران ہو کر کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ تمہاری وہ فرزانہ چچی ہیں جنہوں نے بہت چھوٹی عمر میں ہمارے گھر کام کرنا شروع کیا تھا، اور جب تم پیدا ہوئے تھے تو سب سے زیادہ خیال بھی انہوں نے میرا رکھا۔ تم بھول گئے ہو کیا؟ تبھی وہ کہنے لگا، جو چچی فرزانہ پہلے تو آپ ایسی نہیں تھیں، اب تو بالکل ہی بوڑھی ہو چکی ہیں۔ تبھی میں مسکراتے ہوئے کہنے لگی، بس بیٹا، عمر کا تقاضا ہے، اب بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں، بھلا کتنے برس زندہ رہیں گے۔ جب میں نے اداس ہو کر یہ کہا تو چھوٹے صاحب میری طرف پڑھے اور کہنے لگے، چچی آپ میرے لیے بہت معتبر ہیں۔ میں بہت چھوٹا تھا جب میں نے آپ کو دیکھا تھا، اب اتنے سال گزر گئے تو آپ کو پہچان نہ سکا۔ آپ تو سر سے لے کر پاؤں تک بدل چکی ہیں۔ میں مسکراتی رہ گئی۔ چائے کے دوران وہ سب شہیر صاحب کی شادی کے بارے میں باتیں کرتے رہے
اور وہ شرما کر مسکراتے رہے۔ میں یہی سوچتی رہ گئی کہ میں نے انہیں کہاں دیکھا ہے۔ وہی نیلی آنکھیں میں نے پہلے بھی کہیں دیکھ رکھی تھیں، مگر ممتاز بیگم کے خاندان کے جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کی آنکھوں کا کلر کالا تھا، جبکہ شہیر صاحب واحد فرد تھے جن کی آنکھوں کا رنگ نیلا تھا۔ کافی دیر میں وہیں بیٹھی رہی۔ جب وہ سب لوگ سونے چلے گئے تو میں بھی اپنے کوارٹر میں چلی آئی، جہاں میری دوست رخسانہ میرا انتظار کر رہی تھی۔ کہنے لگی، تم کہاں تھی؟ اتنی دیر لگا دی۔ تو ابھی میں اسے بتانے ہی والی تھی کہ بیگم صاحبہ نے بلا لیا۔ تو وہ کہنے لگی، مجھے ایک بات بتاؤ، جب چھوٹے صاحب آئے تھے تو تم گمسم ہو کر وہاں کیوں کھڑی رہی؟ میں کہنے لگی، ویسے ہی پتہ نہیں، مجھے ایسے لگا کہ شہیر صاحب کو میں نے پہلے بھی کہیں دیکھا ہوا ہے۔ تبھی رخسانہ کہنے لگی، تم بھی نا فرزانہ، کبھی کبھی زیادہ کام کرنے کی وجہ سے کملا جاتی ہو۔ روزانہ تم صبح صبح اٹھتی ہو، سب سے پہلے شہیر بابا کے کمرے کی صفائی کرتی ہو، تو روزانہ ان کی تصویریں دیکھتی ہو، اسی لیے تمہیں ایسا لگ رہا ہے۔ اب آرام سے سو جاؤ۔ وہ تو دوسری طرف منہ کر کے لیٹ گئی، مگر میری نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ آج ممتاز بیگم کو اپنے بیٹے کی آمد پر پرجوش اور خوش دیکھا تو مجھے اپنے بیٹے کی یاد ستائی۔ میں نے جلدی سے ایک تصویر اپنے بیگ سے نکالی اور اسی کو دیکھنے لگی۔ 17 برس کی تھی جب ماں باپ نے میری شادی کر دی۔ میں خود بچی تھی اور 18 برس کی عمر میں ایک بچے کی ماں بھی بن گئی، مگر وہ بچہ ہاسپٹل میں رہتے ہوئے 2 دن کے اندر فوت ہو گیا۔ بس پھر کیا، میرے تو جینے کی امنگ ہی ختم ہو گئی۔ یہاں حویلی آ کر میں نے خود کو کاموں میں الجھا لیا۔ یہاں کی فکریں پال پال کر میں اپنی عمر سے دگنی عمر کی دکھائی دینے لگی۔ بچے کی یاد آج بھی ستاتی تھی، کیونکہ میں بہت کم عمری میں ماں بنی تھی اور بچے کی ایک فوٹو ابھی تک میرے پاس تھی۔ وہ فوٹو جو میرے شوہر نے کھینچی تھی تاکہ گھر جا کر اپنی ماں کو دکھا سکے، اسی کو میں نے نکلوا لیا اور ہر وقت اپنے بیٹے کو یاد کرتی، کیونکہ مزمل تو ایک حادثے کا شکار ہو کر فوت ہو گئے۔ ان کے گھر والوں نے مجھے نکال دیا تو میں نے حویلی والوں کا سہارا لے لیا اور یہاں آ کر ملازمت کرنے لگی۔ میرا شروع سے ہی حویلی میں بہت آنا جانا تھا۔ ممتاز بیگم سے میری دوستی تو بہت پرانی تھی، بچپن سے ہی ہم دونوں سہیلیاں تھیں، مگر ہمارے درمیان جو طبقے کا فرق تھا اس نے ایک تکلف پیدا کیا ہوا تھا جو ابھی تک چلا آ رہا تھا۔ اس حویلی میں بہت سی ایسی ملازمین تھیں جو مجھ سے جلتی تھیں، کیونکہ ممتاز بیگم مجھے سب سے زیادہ اہمیت دیا کرتی تھی۔ روتے روتے نہ جانے کب آنکھ لگ گئی، میرا دھیان ہی نہیں گیا۔ صبح اٹھی، سب سے پہلے اس تصویر کو چھپا کر رکھا، کیونکہ میری ساس مجھے بہت ڈانٹا کرتی تھی کہ تمہارا بچہ ایک دن زندہ رہا ہے اور ہر وقت اس کے پیچھے رو رو کر منحوست پھیلاتی ہو۔ رویا مت کرو۔ دراصل وہ مجھے یہی سمجھانا چاہتی تھیں، مگر ہر وقت مجھے یاد آتا اگر میرا بچہ ہوتا تو اب کتنا بڑا ہو چکا ہوتا، میرے بڑھاپے کا سہارا بنتا، مگر ایسا نہیں تھا۔ وہ بھی اپنی باپ کی طرح بے وفا نکلا، مجھے راستے میں چھوڑ کر انہوں نے اکیلا کر دیا۔ صبح مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ چھوٹے صاحب تو واپس آ چکے ہیں اور مجھے اتنی صبح ان کے کمرے میں نہیں جانا چاہیے، مگر پچھلے 15 برس سے میری عادت بنی ہوئی تھی تو میں دبے پاؤں ان کے کمرے میں گئی۔ میرا دھیان ہی نہیں تھا۔ میں نے ساری لائٹ آن کی اور صفائی کرنے لگ گئی۔ اچانک کمبل میں ہلچل پیدا ہوئی تو مجھے یاد آیا کہ چھوٹے صاحب تو واپس آ چکے ہیں اور مجھے اس طرح صفائی کرنے کے لیے کمرے کے اندر داخل نہیں ہونا چاہیے تھا۔ مجھے پہلے ان کی اجازت لینی چاہیے تھی، مگر دیکھا کہ چھوٹے صاحب کروٹ لے کر سو چکے تھے۔ ان کا چہرہ دکھائی دے رہا تھا۔ میں ان کے چہرے کو دیکھنے لگی، جسے دیکھ کر مجھے سکون مل رہا تھا۔ تب ہی میری نظر دیوار پر لگی ایک تصویر پر پڑی جب چھوٹے صاحب محض 2 سے 3 برس کے ہوں گے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس چھوٹے بچے کو میں نے دیکھ رکھا ہو۔ میں نے کبھی بھی چھوٹے صاحب کی تصویر اتنے غور سے نہیں دیکھی، مگر کل سے ایک عجیب سے وہم نے مجھے ستایا ہوا تھا۔ میں بار بار اس تصویر کو دیکھے جا رہی تھی۔ جب میں کافی دیر وہیں کھڑی رہی تو ممتاز بیگم اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے کمرے میں داخل ہوئیں۔ مجھے وہاں ایک تصویر کے ساتھ گمسم پایا تو کہنے لگی، کیا ہوا فرزانہ، سب خیریت تو ہے؟ میں کافی دیر سے دیکھ رہی ہوں، تم اس تصویر کو گھورے جا رہی ہو، سب خیریت تو ہے نا؟ وہ تھوڑی بہت پریشان ہو گئیں تو میں ہڑبڑا گئی اور واپس کہنے لگی ان کو، بس ایسے ہی دیکھ رہی تھی کہ صاحب کتنی جلدی بڑے ہو گئے ہیں، ابھی کل کی بات ہے،
میں انہیں گود میں کھلایا کرتی تھی، ان سے کھیلا کرتی تھی۔ یہ کہہ کر میں نے زبردستی چہرے پر مسکان سجائی تو ممتاز بیگم بھی میری حامی ہو گئیں اور کہنے لگیں، کہہ تو تم ٹھیک رہی ہو، چھوٹا سا تھا جب یہاں سے اپنے چچا کے پاس گیا، اب دیکھو ماشاءاللہ کتنا بڑا ہو گیا ہے، گھر میں اس کی شادی کی باتیں چل رہی ہیں۔ ماشاءاللہ سے وہاں پر اس نے بھی خوب کاروبار میں محنت کی، چچا کے ساتھ ہاتھ بٹوایا۔ بس دعا کرو خدا میرے بیٹے کو بہت کامیاب کرے اور اسے ایسی زندگی عطا کرے جو وہ جینا چاہتا ہے۔ یہ کہہ کر ممتاز بیگم دعا کرنے لگی تو میں وہاں سے جانے لگی۔ ممتاز بیگم نے کہا، آدھے گھنٹے بعد آ کر صفائی کرنا، جب تک میں شہیر کو اٹھاتی ہوں، ہم دونوں نے واک پر جانا ہے۔ وہ شہیر بابا کو اٹھانے لگی جبکہ میں چپ چاپ اپنے کمرے میں چلی آئی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اپنی دل کی کیفیت سے انجان تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میرا دل اتنی تیزی سے کیوں دھڑک رہا ہے، میری آنکھیں بار بار بھیگ رہی تھیں۔ میں اپنے کوارٹر میں واپس چلی آئی جہاں رخسانہ بے سود ہو کر سو رہی تھی۔ میں نے اسے اٹھایا تو وہ کہنے لگی کہ میری طبیعت بہت زیادہ بگڑ رہی ہے، تم ذرا بیگم صاحبہ سے بلڈ پریشر کی مشین لانا، مجھے لگتا ہے کہ مجھے کچھ ہو رہا ہے۔ جب رخسانہ نے یہ سنا تو مجھے ڈانٹتے ہوئے کہنے لگی، صبح صبح اٹھ کر تو تم کام میں لگ جاتی ہو، اتنا بھی کیا کام کرنا، اتنا کام کیا کرو جتنی تمہاری صحت اجازت دیتی ہے، اب پڑ گئی ہو نا بیمار۔ یہ کہہ کر وہ مجھے ڈانٹتے ہوئے اٹھی اور حویلی کی جانب بڑھ گئی، جبکہ میں اپنے کمرے میں بے سود ہو کر پڑی رہی۔ چکر آ رہے تھے اور بہت زیادہ کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ ایک بچے کی رونے کی آوازیں آج بھی میرے کانوں میں گونجتی رہتی ہیں۔ جب سے مجھے یہ خبر ملی کہ میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے، تب سے مجھے ایک ہی خواب آتا ہے جس میں ایک چھوٹا سا بچہ مجھے اپنی طرف بلا رہا ہے۔ کبھی اس کے رونے کی آواز میرے کانوں میں گونجتی، یہاں تک کہ آنکھیں بند کرتے ہی اس کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے گھوم جاتا۔ میں نے ایک بچے کی تصویر کو حفظ کر لیا تھا کیونکہ وہ بچہ کسی اور کا نہیں میرا اپنا تھا۔ اگر وہ زندہ ہوتا تو مجھے اس طرح کام نہ کرنا پڑتا۔ میں یہ سوچتے ہوئے لیٹ گئی، تب تک رخسانہ بھی آ گئی۔ اس نے جلدی سے ملازم حفیظ کو بلایا جو بلڈ پریشر کی مشین چلانا جانتا تھا۔ اس نے بلڈ پریشر چیک کیا تو بہت لو ہو رہا تھا۔ رخسانہ فوراً کچن کی جانب گئی اور کھانا لے آئی۔ ناشتہ کروانے کے بعد وہ کام پر چلی گئی جبکہ میں وہیں لیٹی رہی۔ کافی دیر آرام کرنے کے بعد میں اٹھ کھڑی ہوئی کیونکہ حویلی میں بہت کام تھے۔ اٹھ کر جانے لگی تو ممتاز بیگم پریشان ہو کر میرے کمرے میں چلی آئی۔ ان کو یہاں دیکھ کر میں جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور چارپائی پر بیٹھ گئی اور چادر کو درست کرنے لگی۔ انہیں بیٹھنے کی جگہ دی۔ وہ کہنے لگی، میں تمہاری طبیعت کا پوچھنے آئی ہوں، شاید تم پر زیادہ کام کا دباؤ ہے جس کی وجہ سے تم بیمار پڑ گئی ہو، کہو تو کچھ دنوں کے لیے تمہیں تمہارے گھر بھیج دوں۔ وہ میری بیماری کو لے کر خاصا پریشان ہو رہی تھیں۔ میں نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی، بس ایسے ہی ذرا سی دل کی تکلیف بنی ہوئی ہے، چند دنوں میں فارغ ہو کر جاؤں گی، کسی اچھے سے ڈاکٹر کو دکھلا لاؤں گی۔ ممتاز بیگم کہنے لگی، تم اکیلی کیوں جاؤ گی، تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی۔ میں ابھی بازار جا رہی ہوں تو میں تمہیں ہسپتال چھوڑ دوں گی، جب ہم واپس آئیں گے تو تمہیں وہاں سے لیتے ہوئے آئیں گے، چلو شاباش جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئیں تو میں نے بھی کپڑے بدلے اور ممتاز بیگم کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ چھوٹے صاحب گاڑی چلا رہے تھے۔ ان کو دیکھ کر میری آنکھوں میں بار بار آنسو جمع ہو رہے تھے کیونکہ ان کو دیکھ کر مجھے اپنا بچہ یاد آتا جو پیدا ہونے کے کچھ دن بعد فوت ہو گیا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ بیٹے کے فوت ہونے کے بعد جب میں 4-5 مہینے بعد حویلی واپس آئی تو میں نے شہیر بابا کو ہی اپنا بچہ مان لیا اور اپنی ساری محبتیں انہی پر نچھاور کر دیں۔ اب وہ مجھے اپنے بیٹے کی طرح لگتے تھے۔ وہ مجھے ہاسپٹل چھوڑ کر خود شاپنگ کے لیے آگے بڑھ گئے۔ ڈاکٹر کے پاس آئی تو پتہ چلا دل کی تکلیف ہو رہی ہے۔ اس نے کچھ دوائیاں لکھ دیں اور کام کی زیادہ ٹینشن نہ لینے کی درخواست کی۔ میں وہاں سے چلی آئی تو ابھی بھی وہ لوگ شاپنگ کے لیے گئے ہوئے تھے۔ میں نے اپنا چھوٹا بٹنوں والا فون اٹھایا اور ممتاز بیگم کو اس بات کی اطلاع کر دی کہ میں نے چیک اپ کروا لیا ہے اور گولیاں بھی لے لی ہیں، اب گھر جا رہی ہوں۔ طبیعت سنبھلنے میں نہیں آ رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ میں ڈرائیور کو بھیج دیتی ہوں، مگر میں نے منع کر دیا اور رکشہ لے کر حویلی چلی آئی۔ جانے کیوں میری اتنی طبیعت خراب رہنے لگی تھی، دل میں عجیب سے وسوسے ستا رہے تھے
اور وہ بچہ جو اس دنیا میں 2 دن زندہ رہا، اس کے رونے کی آوازیں مجھے پاگل کر رہی تھیں۔ دھیرے دھیرے میں اپنے ہوش و حواس کھو رہی تھی، جس کی وجہ سے میرا کسی بھی چیز پر دھیان نہیں جا رہا تھا۔ کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ طبیعت اتنی خراب ہوئی کہ میں نے رخسانہ کو بلایا۔ کافی دیر تو وہ میری تماداری کرتی رہی، پھر بیگم صاحبہ کے بلانے پر وہ وہاں سے چلی گئی۔ میں نے اپنے بیگ سے وہی تصویر نکالی اور اس تصویر کو دیکھ کر پھر سے رونے لگی۔ طبیعت اور زیادہ خراب ہو رہی تھی، مگر مجھے فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ کافی دنوں سے مجھے اپنے بچے کی یاد بہت زیادہ ستا رہی تھی۔ میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ اس کی تصویر کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کروں۔ طبیعت خرابی میں بھی وہ تصویر میرے ساتھ پڑی ہوئی تھی۔ تب ہی ممتاز بیگم دوبارہ میرے کمرے میں آئیں اور کہنے لگیں، کسی ڈاکٹر کو دکھایا ہے؟ طبیعت سنبھل نہیں رہی، میں خود تمہیں لے کر چلتی ہوں۔ ابھی وہ یہ بات کر ہی رہی تھیں جب ان کی نظر میرے ساتھ پڑی ہوئی تصویر پر پڑی۔ وہ حیران ہو کر میرے ساتھ چارپائی پر بیٹھ گئیں اور اس تصویر کو اٹھا لیا۔ میں ممتاز بیگم کی اس حرکت کو دیکھ چکی تھی، اسی لیے اٹھ کر بیٹھ گئی، حالانکہ ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ تبھی میں انہیں کہنے لگی کہ کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگیں، یہ تصویر کس کی ہے؟ میں نے کہا، یہ تصویر میرے بیٹے کی ہے، جو اپنے پیدا ہونے کے دوسرے دن ہی انتقال کر گیا۔ یہ سن کر ممتاز بیگم کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ ان کے چہرے پر ایسی زردی چھائی تھی جیسے اسرائیل کو دیکھ لیا ہو۔ وہ جیسے آئی تھیں ویسے ہی عجلت میں کمرے سے چلی گئیں۔ مجھے محسوس ہوا جیسے انہیں میری کوئی بات پسند نہیں آئی اور وہ مجھ سے ناراض ہو کر چلی گئیں۔ مجھے بہت برا لگ رہا تھا، مگر طبیعت ہی اتنی خراب تھی کہ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ طبیعت خرابی کے باعث ممتاز بیگم نے مجھے چھٹی دے دی اور میں چھوٹے صاحب کے ساتھ اپنی ساس کے پاس آ گئی۔ تب ہی بیگ سے میرے کپڑے نکالتے ہوئے وہ کہنے لگی، فرزانہ، یہ تمہارے بیگ میں کس کی تصویر ہے؟ تصویر اس کے ہاتھ میں تھی اور اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ میں حیران ہوئی کہ میری ساس کو کیا ہو گیا ہے۔ دیور میرا خرچ برداشت کرنے کو تیار نہیں تھے، اسی لیے تو میں سسرال چھوڑ کر حویلی جا بسی تھی، جہاں ممتاز بیگم نے میرا اچھے طریقے سے استقبال کیا، ورنہ شوہر کے مرنے کے بعد تو سب نے آنکھیں بدل لیں۔ میری ساس اچھی عورت تھی، مگر بیٹوں کے کہنے میں آ کر میری مدد نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے میرے گھر سے جانے پر وہ کچھ نہ بولی۔ اب اکثر کبھی کبھی میں ساس سے ملنے آ جایا کرتی تھی، مگر ایک دن رہتی اور پھر واپس لوٹ جاتی، کیونکہ طبیعت خراب تھی، اسی لیے اس بار زیادہ دنوں کے لیے آئی تھی۔ تو ابھی میں انہیں بتانے لگی کہ یہ میرے بچے کی تصویر ہے جو میرے شوہر نے کھینچی تھی۔ میری اس بات کو سن کر تو میری ساس حیران ہو گئی۔ گھبراہٹ کے مارے اس کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے، چہرے پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے نمودار ہونے لگے۔ میں حیران ہو رہی تھی کہ اچانک انہیں کیا ہوا۔ ابھی تو وہ بالکل ٹھیک ٹھاک بیٹھی ہوئی تھیں۔ تبھی وہ کہنے لگیں، اس تصویر کو حویلی میں کسی نے دیکھا تو نہیں؟ میں نے کہا، ہاں، ممتاز بیگم نے دیکھا تھا اور پوچھا بھی تھا۔ عجیب بات ہے، میری بات سن کر ان کا چہرہ زرد ہو گیا اور انہوں نے فوراً مجھے یہاں بھیج دیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا۔ یہ سب میں نے بے دھیانی میں اپنی ساس کو بتایا تو وہ کہنے لگی، فرزانہ دیکھ، میں تیرے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، تو یہ کسی کو مت بتانا کہ یہ تیرے بیٹے کی تصویر ہے۔ میں کہنے لگی، ماسی، مگر ہوا کیا؟ تبھی وہ کہنے لگی، یہ بہت بڑا راز ہے، اگر میں نے پردہ اٹھایا تو تم ساری زندگی مجھے معاف نہیں کر پاؤ گی، اس لیے اس کو راز ہی رہنے دو۔ جہاں تک مجھے لگتا ہے تو ممتاز بیگم کبھی بھی تمہیں حویلی میں واپس نہیں بلائیں گی۔ یہ سن کر مجھے بہت عجیب لگا۔ میں نے انہیں کہا، کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ بھلا وہ مجھے واپس کیوں نہیں بلائیں گی؟ میرے بغیر حویلی کا ایک کام نہیں ہوتا، وہ مجھے نہیں چھوڑ سکتی۔ میں نے پر اعتماد لہجے میں کہا تو میری ساس کہنے لگیں، آج میں جس رات سے پردہ اٹھانے جا رہی ہوں، اگر تم سن لو تو تم مجھے کبھی معاف نہ کرو۔ میں کہنے لگی، جو بات ہے سچ سچ بتائیں۔ تب انہوں نے اپنے سر کی قسم لی کہ تم کبھی بھی اس راز کو کسی دوسرے پر افشا نہیں کرو گی، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ اس راز کی حفاظت کرو گی۔ میں نے حامی بھر لی۔ تب ڈرتے ہوئے وہ کہنے لگی کہ تمہارا بیٹا مرا نہیں بلکہ زندہ تھا۔ یہ کہہ کر انہوں نے مجھ سے نظریں چرائیں، جبکہ میں حیران رہ گئی۔ وہ کہنے لگی، چھوٹے صاحب کوئی اور نہیں، تمہارے سکے بیٹے ہیں۔ یہ سن کر تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔
میں کہنے لگی ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تبھی وہ کہنے لگی ممتاز بیگم نے ایک مردہ بچے کو جنم دیا تھا۔ ان کی ساس کا کہنا تھا اگر اب کی بار بھی اس نے مردہ بچے کو جنم دیا تو وہ اپنے بیٹے کی دوسری شادی کروا دیں گی۔ انہوں نے ممتاز بیگم سے وفاداری نبھاتے ہوئے میرا بچہ ان کے ساتھ بدل دیا اور یہ کہا کہ میرا بچہ مرا ہوا پیدا ہوا ہے، جبکہ ممتاز بیگم نے ایک صحت مند بچے کو جنم دیا۔ یہ تو شکر ہے میرے شوہر کے موبائل میں وہ تصویر رہ گئی، ورنہ تو میں اس راز کو کبھی بھی نہ جان پاتی۔ میری ساس مجھ سے معافیاں مانگنے لگی اور کہنے لگی میں ممتاز بیگم کو دکھ میں مبتلا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ انہوں نے تو بس مجھ سے ایک بچے کی مانگ کی تھی، مجھے کچھ سمجھ نہ آیا تو میں نے تمہارا بچہ اٹھا کر دے دیا۔ وہ نہیں جانتی تھیں کہ وہ بچہ تمہارا ہے، انہیں لگا میں نے کسی اور کا بچہ چرایا ہے۔ بیٹی مجھے معاف کر دو۔ میں حیران ہو کر اپنی ساس کی طرف دیکھنے لگی اور ممتاز بیگم سے تو یہ مجھے امید نہیں تھی۔ ابھی ہم دونوں باتیں کر رہے تھے جب کسی کے گرنے کی آواز آئی، مڑ کے دیکھا تو ممتاز بیگم تھیں۔ وہ سارا سچ سن چکی تھیں۔ ہم نے جلدی سے انہیں چارپائی پر لٹایا اور پانی کے چھینٹے مارے تاکہ وہ جاگ جائیں۔ جب وہ ہوش میں آئیں تو روتے ہوئے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے کہ میں جو چاہوں ان سے لے لوں، مگر کسی پر یہ راز افشا نہ کروں کہ شہیر ان کا نہیں میرا بیٹا ہے۔ میں نے ان سے وعدہ کر لیا اور ان سے قسم لے لی کہ جب تک میں زندہ رہوں گی مجھے حویلی سے کبھی نہیں نکالیں گی۔ میں اپنے بیٹے سے دور تو رہ سکتی ہوں، مگر ایک دن بھی اس کی شکل دیکھے بغیر نہیں گزارا کر سکتی۔ اب مجھے سمجھ آئی کہ مجھے اس کی آنکھیں دیکھی ہوئی کیوں لگتی تھیں، کیونکہ میں تو روزانہ اس کی تصویریں دیکھتی تھی۔ یہ میرا بچہ تھا، اسی لیے اس کو دیکھ کر میرے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی تھی۔ جس بچے کو میں مردہ سمجھ رہی تھی وہ زندہ تھا اور میرے ہی ہاتھوں اس نے پرورش پائی تھی۔ مجھے پتہ ہی نہیں چل سکا کیونکہ بیٹے کے فوت ہونے کے 6 مہینے بعد میں گئی تھی۔ تب تک تو بچے کی شکل بالکل ہی بدل چکی تھی۔ میں نے کبھی محسوس نہیں کیا کہ وہ میرا بچہ بھی ہو سکتا ہے۔ بیٹے کے مرنے کے بعد تو میں بالکل بے حس ہو چکی تھی۔ ممتاز بیگم نے میرا مان رکھا اور میں نے ان کا۔ میں نے کبھی کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا کہ شہیر کس کا بیٹا ہے۔ بھلا مجھے کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ میرا اکلوتا بیٹا اب کروڑوں کی جائیداد کا مالک تھا اور ایک اچھی زندگی گزار رہا تھا۔ میں یہ راز افشاں کر کے اسے اتنی اچھی زندگی سے کیسے محروم کر سکتی تھی؟ سو میں نے بچے کی خوشیوں کی خاطر چپ سادھ لی۔ بے شک وہ مجھے نہیں جانتا، مگر اس کو دیکھ کر ہی مجھے سکون مل جاتا ہے اور میرے لیے یہی کافی ہے۔ تو ناظرین، کیسی لگی آج کی کہانی کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔